بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب، ان کی عمر مبارک جو ہے وہ 70-75 سال ہے اور وہ دل کے مریض بھی ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اب انہیں ضعف ہے، کمزوری ہے اور دوائی بھی کھاتے ہیں، تو کیا وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو ان کا فدیہ کتنا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں۔ یہ ایک بڑا ہی اچھا بھائی نے سوال پوچھا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ روزے کا جو متبادل ہے وہ اس کی قضا ہے۔ اگر تو بندے کو اس بات کا یقین ہے، علم ہے کہ میں اگر ماہ رمضان کے اندر کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں ماہ رمضان کے بعد 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ تندرستی دے دے گا، اس دوائی سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس روزے کی قضا کرے گا، وہ اس کا فدیہ نہیں دے گا۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اکثر ساتھی کیا کرتے ہیں، ماڈرن زمانہ ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو تھوڑی سی ان کو تکلیف ہوتی ہے، سر کے اندر درد ہے، پیٹ کے اندر درد ہے، تو کہتے ہیں چلو جی اس روزے کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اگر تو بندہ فیوچر کے اندر اسے تندرست ہونے کا یقین ہے، ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ دوائی کھائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس صورت میں وہ روزے کی قضا ہی کرے گا، اس کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ اب وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ کہ کوئی ماہر ڈاکٹر ہو، مستند ڈاکٹر ہو اور غیر فاجر ہو، نیک ہو، شریعت کو جاننے والا ہو۔ وہ ڈاکٹر اگر کسی ایسے شخص کے متعلق یہ بات کہتا ہے کہ اس کی بیماری دائمی بیماری ہے، یعنی اسے کوئی ایسی بیماری لگی جیسے کینسر کی بیماری ہے، یہ جو ہے وہ جس کو لگتی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا کوئی ایسی اور بیماری ہے کہ جو دائمی بیماری ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یا بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور فیوچر میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایسا جو شخص ہے جس کو دائمی بیماری ہے، اس کے لیے اگر ڈاکٹر یہ بات کہہ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، لہذا یہ روزہ اگر رکھتا ہے، دوائی نہیں کھاتا تو اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزے کا فدیہ دینا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اگر کسی بندے کو یہ یقین ہے کہ میں دوائی کھا رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد میں تندرست ہو جاؤں گا، ڈاکٹر یہ تسلی دے رہا ہے، تو وہ بندہ پھر روزے کا فدیہ نہیں دے گا بلکہ وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ بھائی نے یہ کہا کہ ان کے بزرگ جو والد صاحب ہیں وہ کافی زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں اور بیمار بھی ہیں، دوائی کھاتے ہیں، تو دوسرا جو شخص ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ شیخ فانی، یعنی شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، اور فانی جو موت کے قریب ہے، یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، ضعف اتنا طاری ہو چکا ہے اور بیماری بھی ہے، اور اب فیوچر میں یقین نہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ عمر زیادہ ہے، جیسے جیسے عمر بڑھے گی تو کمزوری بھی بڑھے گی، بیماری بھی غلبہ کرے گی۔ تو جو شیخ فانی ہے کہ جس کو اب روزہ رکھنے کا بھی یقین نہیں کہ رکھ سکتا ہوں، اور نہ ہی آئندہ اس بات کی تسلی یا یقین ہے کہ میں بعد میں رکھ سکتا ہوں، تو ایسا جو بزرگ ہے جو شیخ فانی ہے، اس کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ بھی اپنے روزے کا جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے، جبکہ وہ روزہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک دائمی مرض والا کہ جسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ نہ اب ٹھیک ہوگا نہ فیوچر میں ٹھیک ہوگا، اور دوسرا جو شیخ فانی ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بات ادھر ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ایک بندہ جو دوائی کھا رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا مرض دائمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اگر اس نے وہ پہلے اپنے روزے کا فدیہ دے دیا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ فدیہ جو تھا اس بندے کا نفلی صدقہ ہو جائے گا، اور اب جو اس کے روزے تھے وہ اپنے روزوں کی پھر قضا کرے گا، قضا پھر اسے کرنی پڑے گی۔ اور اس میں آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اس کا فدیہ کتنا ہے۔ ایک بندہ ہے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، دائمی مرض ہے یا شیخ فانی ہے،
تو اس کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ جتنا ایک صدقہ فطر ہے اتنا اس بندے کا فدیہ ہوگا۔ اب صدقہ فطر جو ہے وہ کتنا ہے، فقہاء نے جو لکھا ہے اس کے حوالے سے کہ ایک بندے کا جو صدقہ فطر ہے یعنی گندم یا آٹے کا حساب لگائیں تو وہ 1 کلو 920 گرام یعنی 80 گرام کم 2 کلو یہ گندم یا آٹا ہوگا تو یہ ہوگا۔ اور احتیاطاً علماء نے لکھا ہے کہ وہ 2 کلو پورا دے، کیونکہ یہ جو ہم فدیہ دیتے ہیں کسی غریب کو دینا ہوتا ہے، مسکین کو دینا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا زیادہ مال ملے گا، پیسہ ملے گا، گندم ملے گی، تو اس کا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ اب اس ایک دن کا آپ حساب لگا کے اس کو آپ 30 کے ساتھ، اگر 30 کا مہینہ ہے یا 31 کا ہے یا 29 کا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو ضرب دے لینی ہے۔ جتنے پیسے بنیں گے تو آپ نے یہ صدقہ فطر کی مقدار اس روزے کا فدیہ دینا ہے۔ تو اگر آپ باقی جو اجناس ہیں جیسے کھجور ہے، کشمش ہے یا جو وغیرہ ہے، تو یہ 4 کلو کے حساب سے 4 کلو سے آپ نے جو ہے وہ 160 گرام کم کر لینے ہیں، تو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی باہر کے ملک رہتا ہے تو ان کے لیے بھی یہی ایک قانون ہے کہ وہ اگر گندم دیتے ہیں تو وہ 1 کلو جو ہے وہ 920 گرام ہوگی، اور اگر وہ جو کشمش یا کھجور وغیرہ دیتے ہیں تو 4 کلو سے 160 گرام کم ہوگی۔ تو اب وہ ادھر اپنے حساب سے وہاں کی کرنسی کے حوالے سے وہ اپنا جو دیا وہ ادا کریں گے۔ جیسے یو کے اندر رہنے والے پاؤنڈ کی صورت میں وہ پیسے دیں گے، اور امریکہ کے اندر رہنے والے ڈالر کی صورت میں، دبئی میں رہنے والے درہم کی صورت میں، اور سعودی عرب کے اندر رہنے والے ریال کی صورت میں، اور جو کویت کے اندر ہیں تو کویتی دینار کی صورت میں فدیہ وہ دیں گے۔ تو فدیہ وہی بندہ دے گا، میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے، کہ جو دائمی مرض کے اندر مبتلا ہے اور آئندہ بھی اسے ٹھیک ہونے کا کوئی بھی یقین نہیں، ڈاکٹر نے بھی کہا کہ یہ آئندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا شیخ فانی ہے، تو یہ صرف فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور باقی اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہوا ہے، وقتی بیمار تھا، بعد میں ٹھیک ہو گیا، تو اب وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اس کی قضا کرے گا۔ ایک شرعی مسئلہ تھا، بھائی نے پوچھا تھا، مجھے امید ہے میرے بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت زیادہ لوگ اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔